ہماری زندگی کا سفر بہت طویل ہے، اور جو لوگ میری زندگی کے سارے مراحل اور نشیب و فراز سے واقف ہونا چاہتے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ درکنارے پہلی جلد کا مطالعہ کریں۔ اس میں نے ولادت سے لے کر آج تک زندگی کے تمام مراحل کا تذکرہ کیا ہے۔ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے والد مرحوم کا نام سید پیر شاہ گیلانی تھا۔ وہ نہر زنگیر میں سیزنل کلی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ بہت ہی محنت کش تھے، ان پڑھ تھے، لیکن تعلیم کے ساتھ ان کا بہت انس اور محبت تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میرے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اور میری پیدائش کے بعد میرے ساتھ ایک حادثے ہوئے ہیں جن میں بچنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور اس کی حفاظت سے ہوا ہے۔ بچپن میں سردیوں کے موسم میں کانگڑی لیے صحن میں بیٹھا تھا۔ وہاں لکڑی کے کچھ ستون جیسے رکھے ہوئے تھے، اور میں ان پر بیٹھا تھا کہ میں گر پڑا، اور کانگڑی میری دائیں ران پر پڑی جو آگ سے بھری تھی، اور ساری ران جھلس گئی، اور اس کے بعد کئی ہفتوں تک میرا علاج ہوتا رہا۔ اس زمانے میں ہمارے یہاں یا دوسرے جو نزدیکی گاؤں تھے، کوئی علاج معالجے اور ہسپتال کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہمارے یہاں جو گھاس سے بنی چٹائیاں ہوتی ہیں، ان کے کچھ پرانے ٹکڑے لائے گئے، اور وہی جلا کر اس کی راکھ بطور مرہم کے جلے ہوئے حصے پر ڈال دی گئی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے شفا بخشا۔ دوسرا حادثہ جو میری زندگی میں بچپن کے دور میں درپیش آیا ہے، ہماری جو بستی اس کا نام زوری منز تھا، اور ہے بھی، یہ ضلع بانڈی پورہ کے گاؤں کیونس بستی کی ایک پٹی ہے۔ اور اس طرح میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے پیدائش کی نسبت سے وابستہ ہوں۔ بچپن میں زوری منز جو گاؤں ہے، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ڈھلوان رنگ کی ہے، اور اس میں زیرہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم بچوں کے ساتھ زیرہ کاٹنے کے لیے اس ڈھلوان چوٹی پر گئے۔ واپسی پر جو پل زنگیر کنال پر بنا ہوا تھا، اس پل سے میں گر پڑا، اور نہر زنگیر بہت ہی
پر تھی اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بچاؤ کا یہ انتظام کیا کہ عین اسی وقت نہر زنگیر پر کام کرنے والے کچھ اصحاب وہاں سے گزرے، اور ان میں زوری منز کا ہمارا ایک ہمسایہ مرحوم محمد سبحان ڈار ان لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں نہر زنگیر میں گر پڑا ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میری جان رخصت ہو جاتی، اور اس نے بغیر کسی تاخیر کے نہر زنگیر میں وہ کود پڑے کپڑوں کے ساتھ، اور انہوں نے مجھے کھینچ کر نہر زنگیر کے اس پانی سے جو بہت تیزی سے بہہ رہا تھا نکال دیا۔ اور اس کے بعد بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میری زندگی کے لیے بہت ہی جان لیوا تھے، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، اور ان واقعات پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے مجھے اس حقیقت کا عین الیقین ہے کہ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ بہترین حافظ ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ میری زندگی میں بڑے حادثات درپیش آئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمارا گاؤں بانی پورہ قصبے سے بھی اور سوپور قصبے سے بھی بہت دور تھا، اور تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ہمارے لیے بہت کم تھے، لیکن والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند ہوں، وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے بوٹنگو پرائمری اسکول میں ہم نے داخلہ لیا۔ میرے بڑے بھائی مرحوم سید میرک شاہ گیلانی وہ بھی میرے ساتھ اس سکول میں پڑھتے تھے۔ پرائمری پاس کر کے ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ کہاں داخلہ لے کر تعلیم جاری رکھ سکیں۔ بانڈی پورہ قصبہ بھی ہم سے دور تھا اور سوپور قصبہ بھی بہت دور تھا، لیکن بہرحال پرائمری پاس کرنے کے بعد میں نے داخلہ لیا سوپور گورنمنٹ ہائی اسکول میں۔ 7ویں جماعت تک میں وہاں زیر تعلیم تھا۔ اس عرصے میں ہماری بڑی ہمشیرہ مرحومہ خدیجہ بیگم ان کی شادی ہوئی تھی ڈورو میں۔ ڈورو زنگیر علاقے میں ایک مشہور گاؤں ہے، وہ قصبہ سوپور سے کوئی 7 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تو وہاں سے اکثر طلباء سوپور ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ تو مجھے اپنی ہمشیرہ کے یہاں رکھا گیا اور انہوں نے بہت خدمت کی، اور میں ڈورو سے سوپور ہائی اسکول جاتا تھا۔
میری ہمشیرہ مرحومہ کے جو دیور تھے مرحوم مبارک شاہ ہمدانی، وہ سمپورہ جو ہمسایہ گاؤں تھا وہاں کچھ راجے بستے تھے جو شاید پنجاب سے آئے تھے، اور مرحوم محمد دین فوق کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ بھی تھا۔ تو مرحوم محمد دین فوق ان کے یہاں آیا کرتے تھے۔ تو 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مرحوم مبارک شاہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا جب وہ شمپورہ رنگیر تشریف لائے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ اچھا لڑکا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور وہاں اس کو تعلیم کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا، کیونکہ سوپور سے مسلسل ڈورو سے سوپور مسلسل جانا اور پھر غربت کا حال، تو مرحوم مبارک شاہ ہمدانی نے حامی بھری اور ہمارے والدین سے پوچھا کہ ان کو ہم تعلیم کے لیے لاہور بھیج رہے ہیں۔ وہاں کے ایک عالم اور ادیب اور مورخ مرحوم محمد دین فوق تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے اپنی نگرانی میں۔ تو وہ بھی بڑی مشکل سے تیار ہو گئے۔ تو اس طرح محمد دین فوق نے مجھے اپنے ساتھ لیا لاہور، لیکن کسی اسکول میں داخل کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے اپنی بڑی بیٹی کے گھر بھیج دیا، جو لاہور کا ایک محلہ ہے مزنگ۔ تو مزنگ میں ان کی بڑی بیٹی تھی، ان کے شوہر بڑے اچھے درجے کے آفیسر تھے، اور ان کے یہاں مجھے رکھا گیا۔ یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ تھا، اور یہ 1 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی عذاب اور بہت ہی پریشانی کا عرصہ تھا۔ میں اکثر و بیشتر روتا رہتا تھا، اور علامہ اقبال کی ایک نظم پرندے کی فریاد وہ میں نے یاد کی تھی وہ نظم، اور وہ اکثر میں وہی پڑھتا رہتا تھا اور روتا تھا کہ میں پڑھتا تھا سوپور ہائی اسکول میں، لیکن مجھ پر کیا آفت آئی ہے اور کیا بڑا حادثہ ہوا کہ مجھے اس تعلیم سے محروم کر کے یہاں لایا گیا۔ تو بہرحال ہمارے جو بانوئی تھے مرحوم عبدالعزیز ہمدانی، وہ بھی لاہور میں ایک کالج میں کام کر رہے تھے، اور میرے بڑے بھائی بھی سید میرک شاہ، وہ بھی اس زمانے میں وہاں آئے تھے، اور ان کی وساطت سے میں پھر واپس آ گیا، اور پھر میں نے سوپور میں اپنی تعلیم شروع کی، اور اکثر و بیشتر میرے والد مرحوم میرے ساتھ سوپور آتے تھے، کیونکہ بڑا طویل سفر ہوتا تھا۔ تو مرحوم محمد دین فوق صاحب نے مجھ سے کیوں یہ دھوکہ کیا اور کیوں مجھے سکول بھیجنے کے بجائے گھر کی نوکری پر وہاں متعین کیا، یہ بہرحال وہی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا۔ لیکن بہرحال
میری زندگی کو میری تعلیمی سرگرمیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد الدین فوق کو ان کی مغفرت فرمائے، اور انہوں نے جو میرے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑا فریب تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے معاف کرے۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر لاہور واپس آیا، اور اس مرحلے پر میں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح تعلیمی سلسلہ جاری رکھوں۔ چنانچہ زنگیر میں بوٹنگو قصبے کے پہاڑی ڈھلوان میں ایک گاؤں ہے مقام شہید میر، ان کا ایک لڑکا وہاں جو رفیقی خاندان رہ بس رہا تھا، ان کا ایک لڑکا غلام محی الدین رفیقی، وہ پہلے ہی لاہور پہنچ چکا تھا، اور موچی دروازہ کی مسجد میں وہ سکونت رکھتے تھے، اور ان سے تعارف ہوا، اور پھر لال مسجد میں میرا قیام رہا، اور سب سے پہلے میں وہاں سے لال مسجد سے مسجد وزیر خان جایا کرتا تھا، اور میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سلسلہ صرف 2 پاروں تک، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں میں نے حفظ کیے، اور اس کے بعد میری صحت خراب ہو گئی تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی کہ وہاں دہلی دروازہ میں ایک کالج تھا، اورینٹل کالج، جس میں لڑکوں کو پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں اورینٹل ایجوکیشن یعنی منشی فاضل، ادیب فاضل اور دوسرے جو اس وقت کے رائج الوقت ڈگریاں تھیں، وہ اس کالج میں پڑھائی جاتی تھیں، اور اس کالج میں پڑھ کر یہ ڈگریاں حاصل کی جا سکتی تھیں۔ تو میں نے بھی اس کالج میں داخلہ لیا، اور ادیب عالم اور ادیب فاضل، ادیب عالم کا کورس میں نے 2nd ڈویژن میں، پنجاب یونیورسٹی کے 2nd ڈویژن میں پاس کیا۔ تو میری بہت دلچسپی اور بہت ہی وابستگی اور بہت ہی شوق اور جذبہ میرا وہاں بڑھ گیا اس سکول میں، کالج میں، اور وہاں کے استاد جو تھے آقا بیدار بخت خان اس کالج کے پرنسپل تھے، اور پروفیسر عاشق حسین وہ ہمیں اقبالیات پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح بہت ہی اچھا وقت گزرا میرے لیے تعلیم کے لحاظ سے، اور لاہور میں جتنے بھی رسالے اس دور میں، اس زمانے میں شائع ہوتے تھے، اکثر و بیشتر میں ان رسالوں کا مطالعہ کرتا تھا، اور جو بھی فنکشنز وہاں لاہور میں ادبی اور سیاسی سطح پر ہوتی تھیں، ان میں اکثر شرکت کرتا تھا، اور بہت ہی سمجھ لیجیے کہ 4 سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی قیمتی عرصہ تھا، اور سمجھ لیجیے کہ اسی عرصے میں مجھے ادب کے ساتھ اور خاص طور اردو زبان کے ساتھ بہت ہی شغف اور بہت ہی وارفتگی رہی، اور یہ 4 سال کا عرصہ میری زندگی میں بہت ہی قیمتی لکھا جائے گا۔
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر میں نے سنی. وہ اکثر انگریزی میں بولتے تھے لیکن اردو زبان میں کبھی کبھی کچھ جملے فرماتے تھے. لیکن بہرحال میں چھوٹا تھا اور وہاں جمع غفیر تھا لوگوں کا. بہت دور سے ہی میں نے ان کو دیکھا اور ان کی تقریر کا کچھ حصہ سنا. لیکن وہاں جو لوگ تھے اس جلسے میں شریک، وہ اکثر یہ نعرہ دیتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ان نعروں کی گونج وہاں پیدا ہوتی تھی. سارے جتنے بھی جلسے میں لوگ شامل تھے وہ اس نعرے کا جواب مثبت انداز میں دیتے تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ پاکستان کے حصول کی جو جدوجہد ہو رہی ہے اس میں اسلام ہی پیش نظر ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب پڑھا جائے اور جب اس کا نعرہ دیا جائے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو ظاہر ہے کہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے وجود میں آ رہا ہے، اور ایک نظریے کی تعمیر کے لیے، ایک نظریے کی آبیاری کے لیے، ایک نظریے کے غلبے کے لیے یہ ملک حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اس طرح ابتدا میں ہی جب پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد جاری تھی تو اس وقت یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے، ایک نظام کے لیے اور ایک ایسے نظریہ حیات کے لیے وجود میں لایا جا رہا ہے جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا. لیکن بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آیا. لیکن جہاں تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، وہ بہرحال ان کی تقاریر میں بھی اور ان کے جو بیانات تاریخ میں اور کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان میں یہ بات واضح تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، اور ہماری زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے ہم کسی اور قوم کے ساتھ مدغم نہیں ہو سکتے، یا ان کے نظریہ حیات یا ان کی تہذیب اور ان کے کلچر کے ساتھ ہم گھل مل نہیں سکتے. ہمارا الگ دین ہے اور ہمیں اسی بنیاد پر ایک الگ مملکت ہونی چاہیے جہاں ہم اسلامی نظام اور اسلامی سوسائٹی کے تحت زندگی گزارنے کا موقع حاصل کریں. اس لیے یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے وجود میں لایا گیا تھا. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریروں کا مختلف انداز تھا. وہ اکثر و بیشتر پوری رات وہ بولتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی تقریر شروع کرتے تھے اور ممبر سجاتے تھے، اور پوری رات وہ شاندار اور بہت ہی جاندار انداز میں تقریر فرماتے تھے. ان کی تقریر میں قرآن اور سنت کے حوالے اکثر و بیشتر سننے میں آتے تھے، اور ان کا ولولہ، ان کا جوش اور ان کا جذبہ اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی وہ بہرحال دیدنی تھی. اور ان کی تقاریر میں نے کئی بار سنی ہیں، اور ان کے بارے میں بہرحال یہی تاثر ہے کہ وہ متقی عالم تھے، دیندار تھے، اور جذبہ دین
ان کی رگ رگ اور نس نس میں بھرا ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو بنے وہ اسلامی نظام کے لیے بنے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری قوم اسلام کے رنگ میں رنگ جائے، اور وہ صرف زبانی کلمہ پڑھنے تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ پوری زندگی میں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ان کی تقاریر میں اکثر و بیشتر یہ جذبہ اور یہ ولولہ سامنے آتا تھا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد جو میں نے ادیب عالم کی ڈگری حاصل کی تھی، اس کی بنیاد پر اس زمانے میں اردو زبان پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر کی امید رکھی جا سکتی تھی کہ یہ ملازمت اور یہ درجہ، یہ ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی۔ اس زمانے میں مرحوم غلام احمد عشائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ شعبہ تعلیم میں ایک درجہ، عظیم درجہ رکھتے تھے اس زمانے میں، خاص طور اورنٹل کالج کی نسبت سے۔ ان کے پاس بھی میں کئی بار گیا، لیکن بہرحال اس زمانے میں ایک غریب لڑکے کے لیے ملازمت حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ تو میرے اہم بزرگوار مرحوم سید یوسف شاہ گیلانی، اس زمانے میں کافی عرصہ سے بانڈی پورہ کے نزدیک ایک بستی ہے لانکریشی پورہ، جو وولر کے کنارے آباد ہے، وہاں امام کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو ان کی وساطت سے وہاں کلوسا بانڈی پورہ میں ایک گاؤں ہے، بانڈی پورہ کے نزدیک ہی، تو وہاں نیشنل کانفرنس کے ایک سرگرم لیڈر مرحوم محمد انور خان صاحب تھے۔ وہ کمیونسٹ خیالات کے تھے، لیکن پڑھے لکھے تھے، اور تقریر میں بھی ان کو کافی مہارت تھی، اور تحریر میں بھی اس زمانے میں اس درجے کا پڑھا ہوا کوئی فرد بہت ہی شاذ و نادر دیکھنے میں آتا تھا۔ میرے امی بزرگوار نے مجھے ان کے ساتھ ان کا تعارف کرایا، اور پھر ان سے کہا کہ یہ ملازمت کی تلاش میں ہیں، ادیب عالم پاس ہیں، اور محکمہ تعلیم میں ان کو آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، لیکن غریب لڑکا ہے۔ تو انہوں نے مجھے مولانا مسعودی کے نام ایک چھوٹا سا خط دیا اور کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں۔ تو اس خط کو لے کر میں مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پہلے مرحلے میں انہوں نے مجھے جو نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو ایک روزنامہ نکلتا تھا خدمت کے نام سے، تو وہ اس کے سربراہ تھے، انہوں نے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں، اور جہاں کہیں بھی کوئی پیغام، کوئی پروگرام ہو، ان کے ساتھ جا کر آپ رپورٹنگ کیا کریں۔ تو اس میں بھی ایک عرصہ گزرا، اور اس عرصے میں یہ 1946 کا عرصہ تھا، اور اس وقت جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر تھے مرحوم شیخ عبداللہ، تو انہوں نے کشمیر چھوڑ دو کا نعرہ دیا 1946 میں، اور پھر گرفتاریاں ہوئیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور دوسرے جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر وغیرہ تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو میں مجاہد منزل میں نہیں ٹھہر سکا، تو
میں مجاہد منزل سے واپس آ گیا. یہ پہلا مرحلہ تھا، پہلی ملاقات تھی مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا، جب یہاں قبائلی آئے ہوئے تھے تو قبائلیوں کے زمانے میں مولانا مسعودی ہندوارہ میں کسی مارکے پر گئے تھے کچھ نگرانی کے لیے، تو وہاں ان کو گولی لگی اور ان کا بایاں بازو زخمی ہوا. تو اسی حال میں وہ وٹلب جہاں ریسٹ ہاؤس تھا جو آج فوج کے قبضے میں ہے کافی عرصہ سے، تو وہاں وہ آرام کرنے کے لیے یا تفریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو میں اس وقت جو سڑک بن رہی تھی وٹلب سے لے کر ہندوارہ روڈ کے ساتھ ملانے کے لیے، چتکاک ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں وہ یہ سڑک جو وٹلب سے نکلتی تھی اور چتکاک میں وہ ہندوارہ روڈ سے ملتی تھی، میں اس میں کام کرتا تھا، کچھ مزدور ساتھ لے کر ان کی رہنمائی کر کے میں یہی کام کر رہا تھا. تو مولانا مسعودی وٹلب ریسٹ ہاؤس میں تھے، تو میں ان سے ملا اور وہ وہاں سے جو زوری مز کی طرف ایک پوائنٹ آتا ہے وولر کے کنارے، تو اس میں وہاں ایک بہت ہی یعنی خوش ترین اور بہت ہی پرکشش منظر وہاں سامنے آتا تھا کہ وولر کے کنارے جتنے بھی گاؤں بس رہے ہیں ان کا نظارہ اس پوائنٹ پر آ کر دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ بہت ہی پرکشش منظر تھا وہاں. تو وہ وہاں اسی پوائنٹ پر جانے کے لیے ریسٹ ہاؤس سے نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا. تو وہ ایک آرمی آفیسر سے بات کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے، اور میں اور ان کے ساتھ جو گاندربل کا ایک لڑکا غلام مصطفیٰ وہ ان کے ساتھ تھے. اور اس پوائنٹ پر پہنچ کر میں نے مولانا سے رخصت چاہی زوری مز کی طرف جانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سری نگر آ جائیں، مجاہد منزل آ جائیں. تو اتنا ہی انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آ جائیں. تو اس کے بعد مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا، لیکن میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ کرایہ کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ زوری مز گاؤں سے کچھ لوگ کشتی میں مچھلیاں لے کر سری نگر پہنچاتے تھے، اور وہ سفر وہ وولر سے نکل کر دریائے جہلم کے کنارے وہ سری نگر پہنچ جاتے تھے. تو ان میں سے ایک دوست نے، ہمسایہ جو تھا، ان نے کہا کہ اگر آپ سری نگر جانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. چنانچہ کشتی میں سوار ہو کر جو رات بھر سفر کرتی رہی تو ہم سری نگر پہنچے. اور اس کے بعد میں پوچھتے مجاہد منزل پہنچ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت مولانا مرحوم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر کرسی بچھائے. تو میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ آ گئے ہیں، تو ہاں آپ بیٹھ جائیں. بس یہ ان کے الفاظ تھے. تو یہ ان کا کہنا کہ بیٹھ جائیں، یہ 4 سال تک محیط ہوا یہ بیٹھ جانا. تو یہیں ہم نے پھر ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، پھر منشی فاضل کا امتحان پاس کیا، انگریزی میں میٹرک پاس کیا، اور اس طرح پھر انہیں کی وساطت سے مجھے ٹیچری کا منصب ملا. اور یہ عرصہ بھی 4 سال تک محیط تھا، اور اس طرح
مولانا مسعودی نے میری تربیت بھی کی ہے اور مجھے پالا پوسا بھی ہے اور میری تعلیم کا بھی بہت خیال رکھا، اور پھر مجھے ملازمت دلانے میں بھی انہیں کا حصہ ہے۔ اس تقریر میں جو انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہ آپ ہری سنگھ کے محل کی اینٹ سے اینٹ ٹکرائیں، تو وہ ان کی تقریر کا وہ جملہ جانی ہری سنگھ کو بہت ہی کھٹکا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا۔ وہاں ان پر کیس چل رہا تھا، تو لوگ وہاں گئے فیصلہ سننے کے لیے۔ نماز ظہر پر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا اور اس نے ظہر کی اذان دی، تو جانی ہری سنگھ کی فوج جو وہاں مسلط تھی، پولیس خاص طور، تو ان کو یہ گوارا نہیں گزرا کہ ایک مسلمان یہاں اذان کی آواز دے، تو ان نے اس پر فائرنگ کی، وہ شہید ہوا۔ اور پھر لوگ بھی بفرے اور اس مرحلے پہ کوئی 22 لوگ شہید ہو گئے۔ تو 22 لوگ شہید ہو گئے، تو مرحوم شیخ عبداللہ اور مرحوم مولوی یوسف صاحب وغیرہ اس وقت قیادت کے منصب پر تھے، وہی لوگوں کی قیادت کرتے تھے۔ تو ایک شہید نے مرحوم شیخ صاحب کو کہا ہے، یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہری سنگھ کے ڈوگرا راج سے قوم کو نجات دیں۔ اس کے بعد ایک تنظیم بنی مسلم کانفرنس کے نام سے، انہی شہداء کی یاد میں اور ان کی قربانیوں کی وساطت سے اور ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی قربانیوں سے منزل مقصود حاصل کرنے کی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے مسلم کانفرنس کی تنظیم وجود میں آئی 31 میں۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بدقسمتی سے 1938 میں شیخ عبداللہ نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گھر جوڑ کیا اور جہانی پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے روابط اور ان کے تعلقات بہت استوار بنے، اور اس طرح مسلم کانفرنس جو تنظیم بنی تھی 31 کے شہداء کی قربانیوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کہ ڈوگرا شاہی سے نجات ملے اور جموں کشمیر کا خطہ آزاد ہو جائے اس ڈوگرا شاہی غلامی سے، لیکن مرحوم شیخ عبداللہ نے 38 میں جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور جہانی پنڈت نہرو کے ساتھ جو ان کے گہرے دوستانہ روابط قائم ہوئے، تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا ہماری جدوجہد آزادی کے لیے۔ اور 1947 میں جو حادثہ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو درپیش آیا، اس کی ساری ذمہ داری مرحوم شیخ عبداللہ پر عائد ہوتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مجھے مجاہد منزل کے قیام کے دوران میں ہی ہوا ہے۔ مجاہد منزل میں رہتے ہوئے مہاراج گنج میں ایک کتب فروش کی مرحوم نور محمد صاحب اس کے سرپرست تھے۔ میں اکثر ان کی دکان پر جاتا تھا اور وہ
ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی کتاب مجھے پڑھنے کے لیے دیتے تھے. تو ایک موقع پر انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پمفلٹ خطبات کا ایک حصہ حقیقت زکوٰۃ کا پمفلٹ مجھے پڑھنے کے لیے دیا. خطبات مولانا مرحوم کی تصنیفات میں سے بہت ہی عظیم اور بہت ہی عام فہم اور بہت ہی دین کی روح سمجھانے کے لیے یہ خطبات کے جو 5-6 جلدیں ہیں وہ بہت ہی عام فہم ہیں اور بہت ہی سبق آموز ہیں پڑھنے والوں کے لیے. تو وہ حقیقت زکوٰۃ کا پمفلٹ میں نے پڑھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ مصنف حقیقت زکوٰۃ کے مصنف زندہ ہیں اور کہاں ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا. البتہ یہ حقیقت زکوٰۃ پڑھ کر مجھے بہت اثر ہوا اور مجھے یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ اسلام میں زکوٰۃ کا کیا منصب ہے، زکوٰۃ کا کیا مقصد ہے اور زکوٰۃ کا کیا پوری ملت پر اثرات ہیں اور کس طرح زکوٰۃ اسلام میں ایک ایسا معاشی نظام ہے، ایک ایسا معاشی ذریعہ ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو امت مسلمہ کے لیے یہ کافی ہوگا معاشی استحکام کے لیے، اور انہیں نہ تو سودی کاروبار میں الجھنا پڑے گا اور نہ وہ کشکول لے کر دوسرے ملکوں سے مالی مدد حاصل کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے. اگر زکوٰۃ کا سسٹم قائم ہو جائے اور زکوٰۃ ساری مسلم امت جو ہے وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے، منظم طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے، منظم طریقے سے زکوٰۃ تقسیم کی جائے، منظم طریقے سے زکوٰۃ سے لوگوں کی غربت کو دور کرنے کا اہتمام کیا جائے، تو یہ سب کچھ زکوٰۃ کے نظام قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا پمفلٹ تھا، مولانا مرحوم کی کتاب کا یہ حصہ تھا جو میں نے پڑھا اور اس سے میں بہت متاثر ہوا. انہوں نے جماعت اسلامی جموں کشمیر کی بنیاد ڈالی تھی اور اس موقع پہ ان کے ساتھ مولانا آرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شوپین کے رہنے والے تھے اور وہ بھی ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیچر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے، اور پھر قاری صفدین صاحب بھی ان ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہاں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی. اور پھر کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، سید محمد شفیع صاحب تھے، وکیل تھے پیشے کے لحاظ سے، اور پھر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. اور اسی طرح رضوی صاحب جو مجاہد مسجد جو پتھر مسجد کے ہی رہنے والے تھے، اور دوسرے لوگ آہستہ آہستہ جماعت سے وابستہ ہوتے رہے. اس زمانے میں دو ہی نظریات تھے یہاں. ایک طرف کمیونسٹ لوگ بہت جدوجہد کرتے تھے کمیونزم کی طرف لوگوں کو لے جانے کے لیے، اور وہ کمیونزم کا بہت پروپیگنڈا کرتے تھے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی بھی لوگوں کو کے لیے پرکشش نظریہ لے کر سامنے آ گئی. انہوں نے لٹریچر پھیلایا اور پھر سکولوں کا انتظام کیا، درسگاہیں کھولی تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین کی طرف لایا جائے. تو یہ سارا سسٹم جو تھا یہ مرحوم سعد الدین کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی امارت میں یہ سب کام ہو رہے تھے. وہ بہت ہی دانشور تھے، بہت ہی کم گو تھے، اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور بہت ہی قرآن فہمی میں وہ بہت ہی طاق تھے، اور بہت ہی قرآن فہمی میں ان کا بہت بلند مرتبہ تھا. جب وہ درس قرآن دیتے تھے
تو شاذ نادر ہی کوئی ایسا سننے والا جو جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں برستے تھے جب وہ درس قرآن دیتے تھے. وہ قرآن کی روح وہ سمجھاتے تھے. اور پھر جن حالات میں وہ درس دیتے تھے یا جن حالات میں وہ اجتماع منعقد ہوتا تھا ان حالات پر وہ سیر حاصل بحث کرتے تھے اور قرآن کی آیات کو ان کے ساتھ مطابقت کرتے تھے کہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور قرآن پاک میں ان حالات میں کیا ہدایات اور کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے جس کو اپنا کر ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اس طرح وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے اور جماعت اسلامی جموں کشمیر پر اور یہاں کی آبادی پر سارے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں پر بھی ان کا بہت اثر تھا. اور ان کی خدمات کا نعم البدل اس کے بعد ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جماعت کو حاصل نہیں ہو سکا ہے. جماعت اسلامی جموں کشمیر میں سب سے پہلے جو اجتماعات ہوتے تھے نواب بازار میں مرحوم سید محمد شفیع صاحب کے دولت قدے پر انہوں نے ایک ہال سا بنایا ہوا تھا. ذمہ داری یہ تھی کہ میں جو کارروائی ہوتی تھی اجتماع میں اس کو نقل کروں اس کو ریکارڈ کروں. تو یہ سلسلہ مجھے سونپا گیا کیونکہ قاری صاحب کو رہنواری کے عرصے میں پتہ چل رہا تھا کہ یہ اردو زبان پر دسترس رکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ گیلانی ریکارڈ رکھا کریں گے کارروائیوں کا. چنانچہ اس زمانے میں ہر ایک اجتماع کا میں نے ریکارڈ رکھا اور وہ بہت ہی ذخیرہ تھا اس دور کی تاریخ کا. لیکن افسوس کہ وہ موجود نہ رہا وہ ذخیرہ. نواب بازار میں کبھی آگ لگی ہمارے دفتر کو تو وہ سارا ریکارڈ جو تھا اس وقت وہ نظر آتش ہوا. یہ میری پہلی ذمہ داری تھی جماعت اسلامی میں داخل ہوتے ہوئے، بلکہ اس وقت تک میں رکن بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی اور جب بھی دوسرے اجتماع میں پہلے اجتماع کی کارروائی سناتا تھا تو سب لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے کیونکہ ان کو بالکل حرف بحرف ان کو وہ صورتحال سامنے آتی تھی جو گزشتہ اجتماع میں انہوں نے جس کا سامنا کیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی عرصے میں کیا ہوا کہ مولانا مسعودی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ان کا آپریشن کروایا اور وہ مجاہد منزل سے ایک ہاؤس بوٹ میں منتقل ہو گئے. ہاں یہ گاندربل کا لڑکا جو غلام محی الدین جس کا نام تھا غلام محی الدین صوفی مجھے یاد آ گیا. وہ ان کے ساتھ وہاں رہے ہاؤس بوٹ میں اور میں اکیلا ہی مجاہد منزل میں تھا. تو وہ چونکہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کا تھا تو انہوں نے مولانا کو پٹی پڑھائی کہ گیلانی مجاہد منزل میں ہے، وہاں صرف جماعت کے لوگ آتے ہیں، وہاں پاکستان کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں میٹنگیں ہوتی ہیں، وہاں وہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو آپ ان کو رخصت کریں. چنانچہ اس اثر میں مولانا مسعودی آ گئے اور انہوں نے اس وقت جو اسکول ایجوکیشن کے جو انسپیکٹر تھے وہ مرحوم نور الدین صاحب تھے. تو انہوں نے آرڈر کیا، بلکہ ان کو کہا گیا کہ ان کو وہاں اپنے گھر کے نزدیک ہی کسی سکول میں بھیج دیں. چنانچہ انہوں نے بومے ہمارے ڈورو میں ہم بستے تھے، 1950 میں ہم زریمن سے ڈورو کی طرف ہجرت کر گئے تھے. تو وہاں سے مجھے صرف 3-4 میل کا فاصلہ تھا بومے مڈل سکول. اور پھر وہاں ملز تو وہیں پر مرکز سے 2 فارم آ گئے کہ رکنیت کا فارم بھرا جائے میرے لیے، اور دوسرے تھے سوپور کے مرحوم غلام رسول میر صاحب. بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے، پڑھے لکھے تھے اور بہت ہی ذہین تھے، فہیم تھے. اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر ان کی بہت دسترس تھی. سائنس اسٹوڈنٹ رہے تھے
کتابوں کی دکان چلاتے تھے. تو یہ اس وقت ہم دو نے شاید سارے قصبہ سوپور میں اور اس پورے اس علاقے میں ہم 2 آدمی تھے جنہوں نے رکنیت کا فارم بھرا. تو اس کے بعد مڈل اسکول سے بوما مڈل اسکول سے مجھے سری سوپور شفٹ کیا گیا. تو اس دور میں وہاں پھر کتابات کا سلسلہ شروع ہوا. تو سب سے پہلے مجھے سوپور میں امیر حلقہ بنایا گیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مرکزی شورا میں فیصلہ ہوا کہ جو ملازم سرکاری ملازم ہیں وہ جماعت میں ہمہ وقتی کارکن بننے کے لیے ملازمت ترک کریں. چنانچہ ہم نے اس میں پہل کی الحمدللہ. قاری صاحب نے, ہم نے اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے ملازمت ترک کر کے ہمہ وقتی کارکن کی حیثیت سے جماعت میں شمولیت حاصل کر لی. اور اس کے بعد مجھے سوپور میں امیر حلقہ بنایا گیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر پھر امیر ضلع بارہ مولہ. اس وقت بارہ مولہ اور کپوارہ ایک ہی ضلع تھا. تو وہاں امیر ضلع کی حیثیت سے مجھے تعینات کیا گیا. اور اس کے بعد جیلوں کا دورہ آتا ہے. تو 65 کی جیل کے بعد مجھے رہا ہونے کے بعد اذان کا ایڈیٹر مقرر کیا گیا اور پھر اس کے بعد قائمی جماعت کی حیثیت سے بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے. اور پھر 85 میں مرحوم سعد الدین صاحب کی صحت خراب ہو گئی تھی. تو سورہ میں شورا کا اجلاس تھا. تو وہاں انہوں نے مجھے امیر جماعت کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری سونپی. لیکن یہ جماعت اسلامی میں ہمیشہ ہر دور میں جب بھی انتخابات وغیرہ ہوتے تھے تو ایجنسیوں کا اس میں وہ نظر رکھتے تھے کہ گیلانی کبھی امیر جماعت نہ بنے. یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی تھی. تو چنانچہ 85 میں جب مجھے سعد الدین صاحب نے امیر جماعت منتخب کیا اور میں سوپور گیا, محترم سارائی صاحب ان پر میری ہمیشہ نظر رہتی تھی کہ وہ بہت ہی تنظیمی سرگرمیوں کے ساتھ اور تنظیمی صلاحیت کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور کر سکتے تھے. چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ان کو ٹکی پورہ جا کر ساتھ لائیں اور ان کو بحثیت قائمی جماعت کام کرنے کے فرائض سونپ دوں. تو اسی روز 6 مارچ 1985 کا دن تھا. تو ڈورو پہنچ کر رات کو ہی مجھے گرفتار کیا گیا اور سری نگر سینٹرل جیل پہنچا دیا گیا. تو اس وقت جیل کا یہ عرصہ 10 مہینے پر محیط رہا اور بحثیت امیر جماعت مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا. جماعت اسلامی نے اس عرصے میں بہت کام کیا تھا اور عام لوگوں میں اس جماعت کی کارکردگی کا اور اس کی قربانیوں کا اور اس کی جو نظریہ اسلام کی جو تعارف ہوا تھا لوگوں میں. تو جماعت نے سمجھا کہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اسمبلی میں جا کر اپنے نظریات کی تشہیر کریں اور اس ذریعے کو بھی ہم لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں. تو یہی وجہ تھی کہ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ گیلانی نے اس پر زیادہ زور دیا نہیں, بلکہ یہ اجتماعی ارکان میں یہ فیصلہ ہوا اور اس میں 90% بلکہ 99% کے قریب ارکان نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. اس میں صرف میرا ہی حصہ نہیں تھا یا میری ہی کوشش نہیں تھی, بلکہ سعد الدین صاحب مرحوم وہ خود بھی اس کے حامی تھے اور اراکین نے بھی حمایت کی کہ ہم سیاست میں آئیں اور انتخابات میں حصہ لیں. جماعت کے لیے انتخابات میں حصہ لینا ایک
نظریاتی ضرورت تھی اور نظریے کی بنیاد پر ہی جماعت کے اراکین نے انتخابات میں حصہ لینے کی حمایت کی۔ سیکولرزم کے دور میں یا سیکولرزم کے سائے میں جماعت کا انتخابات میں حصہ لینا وقت کی ضرورت اور حکمت عملی تھی۔ جماعت کے پیش نظر دو مقاصد تھے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے۔ ایک یہ کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس جو یہاں اکثر و بیشتر اقتدار میں آتی تھیں پارٹیاں، خاص طور جس دور میں جماعت نے حصہ لیا اس دور میں کانگریس کا ہی یہاں چلن تھا، اور کانگریس والے لوگوں کو سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے، مراعات کے لیے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے تیار کرتے تھے، اور لوگوں کے پاس کوئی متبادل نظریہ یا کوئی متبادل نظریہ حیات یا کوئی متبادل اصول لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی ہماری ضرورت ہے اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے کہ ہم کانگریس کو مراعات کے لیے ووٹ دیں، اور کانگریس حکومت میں آ جاتی تھی۔ ضرورت تھی اس مرحلے پر کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسمبلی میں قانون بنانے کے لیے اور ضابطۂ حیات تشکیل دینے کے لیے کام کیا جاتا ہے، وہاں سڑکوں اور مدرسوں اور مراعات کے لیے یہ ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ضرورتیں ہیں وہ تو ہر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے، اور لوگ اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا اپنا سرمایہ ہوتا ہے جو ان کی مراعات پر اور ان کی ضرورتوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن کانگریس والے اور دوسرے جو انتخابات میں حصہ لیتے تھے وہ بڑی چالاکی اور فریب کاری کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ نہیں، جب تک تم ہمارے لیے ووٹ کا استعمال نہیں کرو گے تمہیں مراعات اور تمہاری جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس فریب کو دور کرنے کے لیے جماعت نے مناسب سمجھا کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ سیکولرزم کی طرف اور لادینیت کی طرف جو آپ کو بلایا جا رہا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے آپ کو نہ تو لادینیت کا ساتھ دینا ہے اور نہ مراعات کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو یہاں شراب عام کرتے ہیں، منشیات عام کرتے ہیں، سودی کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، کو ایجوکیشن کو فروغ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ بھارت کا جو یہاں آکیپیشن ہے، فوجی قبضہ ہے، جبری قبضہ ہے، اور اس کے سائے تلے جو لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو ظلم و جبر اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے جب تک نظریاتی تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک ہم اس عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ پہلا نقطہ تھا کہ نظریاتی طور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ سیکولرزم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ کامل دین ہے، جیسا فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کیا، اور جو نعمتیں تم پر عطا کرنی تھیں ان نعمتوں کا ہم نے اتمام کیا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا ہوں کہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سند عطا کی ہے، سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے کہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی
کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور زندگی کے سارے شعبجات میں یہ مکمل رہنمائی کر رہا ہے، اور یہ اس لیے سیکولرزم کم از کم مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، جو لادین نظام زندگی ہے جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف لوگوں کی رائے اور پھر لوگوں کے جو پیٹ کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس سیکولرزم کے دائرے میں جو حق پسند لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی بھی حیثیت سے برداشت نہیں کیا جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بجا طور فرمایا ہے، لیکن از لادین سیاست، یہ جو لادین سیاست جو ہے اس سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیشہ حق پسندوں کے ساتھ اس کی معرکہ آرائی ہوتی ہے، یہ حق پسندوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو اس طرح مسلمان کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ وہ سیکولرزم کے سائے تلے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارے۔ اور پھر دوسری چیز یہ تھی کہ ایک طرف تو یہ نظریاتی، اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں نفوذ پیدا کیا جائے کہ ہمارے لیے اسلام ہی ایک واحد ضابط حیات ہے جس پر ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ مسئلہ کشمیر کی متنازع حیثیت اس کو اجاگر کیا جائے، اور انتخابی مہم چلاتے چلاتے لوگوں کو کہا جائے کہ بھارت نے فوجی بلبوتے پر وہ ہمارے سینوں پر موم ڈل رہا ہے، اور اس کا یہ قبضہ جو ہے یہ جبری قبضہ ہے، غیر اخلاقی قبضہ ہے، غیر جمہوری قبضہ ہے، غیر انسانی قبضہ ہے، اور اس نے جو قوم کے ساتھ یہاں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے ان وعدوں سے یہ مکر رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ جانی پنڈت جواہر لال نہرو نے لال چوک میں کہا تھا کہ ہم اپنی فوج واپس بلائیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ پھر جنوری 48 میں جانی نہرو ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، اور ان کو عملانے میں بھارت آج تک تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، یہ جو فریب دیا جا رہا ہے، یہ جو وعدہ خلافی ہوئی ہے، اس کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہم یہاں جب بھارت کا جو فوجی قبضہ ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد ہمارا فرض بنتا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور کلمہ شہادت کا پڑھنا ہمارے لیے فرض ہے، برابر اسی طرح بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہماری جدوجہد ہم پر فرض ہے، اور ہمیں کسی بھی حیثیت سے اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اور تساہل نہیں برتنا چاہیے اس جدوجہد سے۔